میں کچھ جو ہے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور اس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بچی 16 اپریل کو کراچی سے اغوا ہوتی ہے، جس کا پہلے ڈرامہ 3 مہینے یہ چلتا رہتا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ خود آتی ہے اور اللہ کی مدد سے آتی ہے. 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ آلموسٹ 2 مہینے پہلے یہ بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے، بلکہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے ایک صحافی کی جانب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نہیں کہ کسی نے ان کی مدد کی. وہ گھر سے نکلی، اس نے ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوا تھا، اس نے رکشہ لیا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹیکسی لی اور ٹیکسی کے بعد وہ پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر صبح صادق پہنچی اور صبح اتوار کے روز وہاں پر خواتین موجود تھیں جو لڑکیاں. اس کے حوالے سے بھی جواز پیش کیا گیا اس ٹڈے کی جانب سے کہ جی وہاں پہ چونکہ سنڈے والے دن بھی کلاسز ہوتی ہیں تو عجیب قسم کی بونگی جسے کہتے ہیں، کوئی بندہ بھی اس بات کو یقین کرنے کے لیے CDR بھی نکل آئی. جی وہی میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ عجیب قسم کی جو منطق انہوں نے دی جس کے اوپر کوئی کسی کو بھی اگر آپ سمجھانا چاہیں، بھائی میری عمر اگر 40 سال ہے اور میں یہاں سے میرا آبائی گاؤں سرگودا ہے اور میں اکیلا نہیں جاتا، میں جب بھی مجھے ٹریول کرنا ہوتا ہے میں کسی ایک آدھ دوست کو ساتھ لیتا ہوں کہ یا چلے آدھے رستے میں گاڑی میں چلاتا ہوں، آدھے رستے میں آپ چلا لو. اس طرح کی صورتحال ہے. کراچی سے لے کے یہاں تک آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک نقطہ یہ تھا، اس سے بھی جھوٹ ثابت. اس کے علاوہ جو ہے میں جو ہے وہ ان کے خاندان کے حوالے سے جو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن ماں کا ایک کردار ہوتا ہے. بالکل. لیکن اگر آپ ماں والا کردار دیکھیے، جو آپ کو کوٹھے پہ خواتین ملتی ہیں وہ بھی خاتون ہوتی ہے، تقدس خاتون کا ضروری ہے، لیکن ماں بہن بیٹی کے رشتے میں ہو تو اس کا تقدس ہے، اور اگر وہ ان رشتوں سے آری ہو تو وہ طوائف ہوتی ہے اور طوائف کا کوئی جو ہے وہ رشتہ نہیں ہوتا. لہذا گزارش یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی احترام کیجئے، ہمارے نظر میں ان کا احترام ہے بطور عورت، لیکن بطور ماں اس کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ جب بچی کو وہ اغوا کر کے، ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، بشرا نے بھی، میں نے بھی اور دیگر ہمارے لوگوں نے، جب تک یہ CDR کلیئر نہیں ہوئی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اخلاقی جواز بھی کوئی ہوتا ہے کہ بچی چونکہ معصوم تھی، چھوٹی عمر کی تھی، اگر وہ غلطی سے بھی ان کے بہلاوے میں آ گئی تو جب یہ یہاں پر پہنچی تو ان کے خاندان میں کیا کوئی ایسا غیرت مند نہیں تھا؟ بالکل. کہ وہ جو ہے وہ جیسی بچی آتی وہ ان کے فوراً سے پہلے والدین کو فون کرتے اور ان سے یہ کہتے کہ آپ کی بیٹی غلطی کر کے ہمارے پاس آ گئی ہے، آپ تسلی رکھیں، پریشان نہ ہو، یہ ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں آئی ہے. آپ نے وہ نہیں کیا. آپ نے 16 کو آئی ہے، 17 کو آپ نے جو ہے وہ اس کا فوری نکاح کر دیا اور وہ آئی بھی نہیں. مطلب ایسا، مطلب آپ لوگ کہتے ہیں، دیکھنے والوں کو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ گینگ نہیں ہے، یہ مافیا نہیں ہے. اور بھائی تاریخ، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ پورا کا پورا ٹبر 2 گاڑیاں بھر کے جو ہے وہ کراچی جاتا ہے اور وہاں پر بچی کو اغوا کر کے اور ایسے رستوں سے آتا ہے، ایسے رستوں سے آتا ہے جہاں پر CCTV ان کی ریکارڈنگ نہ ہو. بالکل. مطلب کیا، مجھے ایک بات بتائیے، کیا کوئی شریف اور شرفا لوگ اس طرح کی گھٹیا حرکت فرماتے ہیں؟ جس طرح کی جو ہے وہ جب بھی چوری کرنے جاتا ہے نا، چور جب چوری کرنے جاتا ہے تو ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے رستے اپناؤں، ایسی جگہ سے جاؤں تاکہ مجھے پولیس جو ہے وہ میرا تعاقب بھی نہ کر سکے اور میرے پاؤں کے نشان جو ہیں وہ بھی نہ ہوں. تو انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں گینگ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں جی، گینگ تو بہت چھوٹا سا ورڈ ہوتا ہے، گینگ تو 2-4 افراد کے اوپر ہے، یہ نیکسز ہے. بالکل. ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے مینوپلیٹ کیا اور کس طریقے سے مینیج کیا. مالی ٹبر جو ہے، کیسے موٹر سائیکلیں بیچی گئی، کیسے موبائل بیچے گئے، کیسے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے تو 1.5 لاکھ اکٹھا کیا گیا، پھر 1.5 لاکھ اکٹھا کر کے جایا گیا. یہ ساری، پھر یہاں پہ میں ایک چیز اور ناظرین آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز جو ابھی تک کسی کو شاید نہیں پتا، جو ایک چاچی 420 کے پورے پینل کی طرف سے یہ بات کہی جاتی رہی کہ جی زنیرہ، سوری معذرت کے ساتھ، کہ جو مغویہ بچی ہے زہرا کاظمی، وہ اس نے اپنی والدہ سے بات کی تھی رشتے کی، اور میرے پاس اس چیز کے ثبوت ہیں کہ کون بندہ کس کی ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہے کہ جی وہ اس میں ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ مغویہ بچی نے کوئی اپنے والدین سے بات نہیں کی تھی،
کوئی اس نے اپنی والدہ سے بات رشتے کی نہیں کی تھی. یہ انہی کے پینل کا ایک بہت جانا مانا بندہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے جس طرح میری بہن فرما رہی ہیں. اب میں اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہوں. جو ہے وہ پھر ہوا کیا کہ بچی کو جو ہے وہ انہوں نے شادی جو ہے وہ جعلی، اس کے حوالے سے بھی ابھی جو ہے وہ تعین نہیں ہو سکا. جو انہوں نے نکاح جو ہے وہ جعلی کیا ہے. میں اپنے پروگرام کی بہت ساری سٹوریاں جو ہے ہمارے پاس ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ پروفیشنل جسے کہتے ہیں نا کرمنل، پروفیشنل مطلب پیسے کمانے والے، اور کرمنل ایسے جو ہے جرائم سے جو ہے وہ پیسے کمانے والے یہ لوگ ہیں. اس حوالے سے اگر کسی کو شک ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور میرے جو پروگرام ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جا کر دیکھ سکتا ہے. میں ابھی بھی لائیو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ایک ایک پروگرام کے حوالے سے میں سٹینڈ کرتا ہوں. جو بات میں نے اس نور بی بی عرف سویٹی آنٹی کے حوالے سے کہی ہے، اگر کسی کو تکلیف ہو تو میرا نمبر میرے چینل کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے، مجھے کال کرے، میرے پاس آئے، میں اس کو مزید ایویڈنس اسے دوں گا. ابھی تو ٹوٹل 10% ایک خاتون یوٹیوبر کے حوالے سے جو ابھی باتیں آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہیں وہ ابھی 10% ہے. 100 میں سے 10% ہے. میری کسی بات کو وہ ڈینائی کرے، مجھے چیلنج کرے کہ میرا آئی ڈی کارڈ جو جھوٹا جو ہے وہ اس نے آئی ڈی کارڈ کیا تھا، اس کا ہم نے اوریجنل ویریفائڈ نادرہ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے نکلوایا. پھر اس کے علاوہ 2015 میں اس کی شادی ہوئی، جبکہ یہ وہ کہتی تھی کہ میں نیولی میرڈ ہوں، ابھی وہ 24 سال کی ہے، جبکہ وہ اب 40 سال کی آلموسٹ. خیر آگے بڑھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2-4 پوائنٹس جو ہے میرا موبائل کا 4-5 پوائنٹ جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرے نہیں ہیں بلکہ تمام والدین کے جو ہے وہ کنسرنز ہیں اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچی جو ہے جب برآمد ہوتی ہے تو سب سے پہلے وکلاء اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ بچی کو جب اغوا کیا جاتا ہے تو کتنے ڈیز کا اویسلی ایک قانون ہوگا 21 دنوں کا یا 1 مہینے کے اندر اندر اس بچی کا میڈیکل ہونا بہت ضروری ہے. اب اس بات کو آپ اندازہ لگا لیے کہ آلموسٹ جو ہے وہ کچھ 2.5 سے 3 مہینے ہو گئے ہیں. بچی کراچی میں منتقل ہے اور وہاں پر جو ہے وہ میڈیکل جو ہے کیوں نہیں کروایا گیا. ابھی تک یہ جو ہے اس حوالے سے میری استدعا جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے، مقتدر حلقوں سے ہے اور ہماری معزز عدلیہ سے ہے جس کی ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. ان کو اس کیس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارے والدین کے لیے، ہماری بیٹیوں کی ناموس کے تحفظ کے لیے. اگر آج عدالت جو ہے لیت و لال سے کام لے گی، آج جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹس جیسے عام روٹین میں عام کیسز میں کیے جاتے ہیں، درخواست دی جاتی ہے، پھر کیس کو روک لیا جاتا ہے، ٹرائل نہیں ہو پاتا، تو اس سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہیپننگ جو اگر جنسی طور پر اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی یا اسے ڈرگز دی گئی یا وہ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھی جب وہ اپنے والدین کو گالیاں نکال رہی تھی یا ان اپنے والدین کے حوالے سے بیانات دے رہی تھی، تو چیک کرنا جی وہی تو وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھی. دیکھیے آپ باقائم و ہوش و حواس نہ ہی تو کوئی توہین رسالت کر سکتے ہیں، نہ ہی خدا کی گستاخی کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے والدین کی کر سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ والدین کے حوالے سے گستاخی کریں گے تو آپ ٹھنڈے مزاج میں نہیں ہوں گے، یا تو آپ غصے میں ہوں گے یا اس طرح کی باتیں آپ کو اپنے والدین کے حوالے سے بھڑکائی گئی ہوں گی، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسی ڈوز دی گئی ہوگی کہ جو آپ کہیں وہ جو ہے وہ اسی طرح ٹی وی کے اوپر ریکارڈ کروا دیا جائے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیک کرنے کی ضرورت تھی. پہلی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو موت ایسی چیز ہے کہ انسان 90 سال کا بھی ہونا 100 سال کا بھی ہو تب بھی اسے موت سے ڈر لگتا ہے. ایک جوان بچی جو 14 سال کی ہے وہ کیسے یہ بیان دے سکتی ہے کہ میں جو ہے وہ خودکشی کر لوں گی. یہ ساری وہ باتیں تھیں جو ایک خاتون یوٹیوبر نے اور ان کے وکلاء انہوں نے اور وہ جو گینگ تھا انہوں نے اس بچی کی ذہن میں فیڈ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر قانونی طور پر ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ اس بچی کا فوراً جو ہے میڈیکل کروایا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ کیس کو کتنا زیادہ لنگر آن کیا جا رہا ہے کہ اس مظلوم والد کی 14 سال کی بیٹی وہ گھر سے اغوا ہوتی ہے، اس کی 2 معصوم
بچیاں جو ہیں وہ انہوں نے کندھوں پہ اٹھائی ہوتی ہیں, بغل میں دبائی ہوتی ہیں, وہ کبھی ایک کوٹ میں ہوتے ہیں تو کبھی دوسرے کوٹ میں ہوتے ہیں. آپ نے ان کو فٹ بال بنا لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بچی پیدا کرنا جسے ہم رحمت کہتے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس 4 سے 5 کی فگر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے 5 بیٹیوں کی یا 4 بیٹیوں کی پرورش کر لی تو جنت آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. مطلب وہ بیٹی جس کی ریگارڈ ریسپیکٹ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ان کے عزت و احترام میں, جس کی نسل رسول خدا, جس کے اوپر ہمارا کامل یقین ہے, جن کے ہم کلمہ گو ہے, ان کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے چلی. بیٹی کا اتنا احترام ہے. آپ نے, میں مکمل کر لوں, آپ نے مطلب یہ ہے کہ ہمارے والدین, میں والد ہوں, میری بہن والدہ ہیں, یا ہم سارے جو ہے وہ والدین بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا پروفیشن صحافت ہو سکتا ہے, ہمارا پروفیشن وکالت ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم والدین ہیں اور ہمیں دیکھنے والے سارے والدین ہیں. وہ پریشان ہیں اس حوالے سے, وہ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ ہماری بچیوں کا مستقبل خدا نخواستہ کیا ہوگا. دعا زارہ ہے, اسی طرح جو ہے حجاب زارہ ہے, وہ بھی 13 سال کی بچی, اس کو بھی ایک 43 سال کے اوباش نے گھر سے جو ہے وہ اغوا کیا. اسی طرح ام ہانی ہے, 12-13 سال کی بچی ہے. اب یہ والدین جو ہیں جو میڈیا پر آ چکے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, ان کو دیکھیں, یہ بات کرتے ہوئے روتے ہیں. ان کے گھر میں آپ دیکھیے کہ کیا جو ہے, جی میں 1 منٹ, ان کے گھر میں کیا صورتحال ہے, اس بات کا ادراک کرنا آپ کو ضروری ہے. میں مخاطب ہوں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, میں مخاطب ہوں دست بستہ آپ لوگوں سے جو ہمارے عدالتی سسٹم کو دیکھتے ہیں, ہمارے معزز ججز ہیں, ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں. خدارا ہمارے والدین کے اوپر رحم کیجئے. خدارا جو ہے وہ اس طرح کے کیسز جو ہیں ان کا فوری انصاف والدین کو فراہم کیجئے.